الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگو، الحمدللہ کئی جمعہ سے ہماری بات ایک طویل حدیث کے متعلق چل رہی ہے. ابھی اس حدیث کی 10 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی. ابھی 5 باتیں باقی ہے وہ حدیث کی. حالانکہ یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا شروع کی وہ تو صرف 15 باتوں کے متعلق. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی احادیث بھی بیان فرمائی کہ جس میں 72 باتیں بیان فرمائی. ایک حدیث میں 140 باتیں بیان فرمائی اس زمانے کے متعلق. تو وہ جو حدیث ہم نے شروع کی 15 باتوں والی، ان میں سے 10 باتیں تو ہو چکی، 5 باتیں باقی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آج میں مختصر یہ 5 باتیں کہہ دوں. پانچ باتوں میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ جس وقت مسجد میں شور و شغف لوگ کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ فتنے کا زمانہ آ چکا. کیا مطلب اس کا؟ مختصر، مساجد یہ اللہ کے گھر ہے، حرمین شریفین یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں، حرمین شریفین میں جو شور اور شغف ہوتا ہے، جو دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ دنیاوی باتیں کیا، گناہ کے جو کام ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. مسجد میں بھی غیبت ہوتی ہے، مسجد میں بھی ایسی بات ہوتی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، دوسرے کے دلوں کو ٹھیس پہنچے. حرمین شریفین میں تو اللہ کی پناہ اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ بس پوچھو مت. ویڈیو بھی ہوتا ہے، تصویر کشی بھی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں. جنہوں نے حرمین شریفین کا سفر کیا ان کو معلوم ہے واقعیتاً دل درد کرتا ہے، دکھنے لگتا ہے اور آنسو ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ، اتنی بہترین جگہ جہاں اتنا شور و شغف اور اتنے گناہ کے کام کے بعد پوچھو مت. یہ ہے فتنے کا زمانہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مساجد کو، اللہ کے گھروں کو واحد اس لیے بنایا کہ اس میں عبادت کی جاوے، ذکر کیا جاوے، تلاوت کی جاوے، دعا کی جاوے، نہ کہ دنیاوی باتیں. ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے جو آدمی مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کو باطل فرما دیتے ہیں. ایک آدمی 24 گھنٹہ یا مثال کے طور پر 10 دن کا اعتکاف کیا، لیکن اس اعتکاف کے درمیان میں دنیاوی باتیں بھی وہ کرتا رہتا ہے، بلا ضرورت باتیں بھی کرتا رہتا ہے. وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں عبادت میں مشغول ہوں. جتنی وہ عبادت کرتا ہے اس دنیاوی بات کرنے کی بنا پر اس عبادت کا ثواب نہیں ملتا. اس میں اور بھی تفصیل ہے، جب انشاءاللہ مساجد کے آداب کے متعلق بیان آئے گا اس وقت میں تفصیل کروں گا.
اس کے بعد دوسری بات بیان فرمائی، قبیلے کا سردار، قبیلے کا بڑا آدمی کس کو سمجھا جاوے؟ جو ان میں فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، برا ہوگا، اس کو قبیلے کا سردار سمجھا جاوے۔ آج کل واقعات ایسا ہی ہے، اس کی تفصیل کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، صرف اتنی بات میں کہہ دوں کہ فاسق اور فاجر کسے کہتے ہیں؟ نماز نہ پڑھے، چہرہ سنت کے مطابق نہ ہو، جھوٹ بولتا ہو، کاروبار میں حلال حرام کا خیال نہ کرتا ہو، اور دنیا بھر کی باتیں جو آج کون سی ایسی بات نہیں آج جو ہمارے وڈیروں کے اندر یہ نہ پائی جاتی ہو، اور وہی قوم کا سردار اور قبیلے کا بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اتنا اہم فریضہ یہ نماز کا ہے، اس سے زیادہ اہم فریضہ کوئی نہیں، بلکہ علماء نے تو عجیب و غریب اس نماز کے متعلق نکات بیان فرمائے۔ صرف 1-2 نقطے میں صرف بیان کر دوں۔ ایک آدمی کسی کو قتل کرے اور زنا کے اندر مبتلا ہو، واقعتاً یہ بڑا گھناؤنا فعل ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا۔ آج کل ہماری حالت یہ ہے، اگر کوئی زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو برا سمجھتے ہیں، اگر قتل کرے تو پوری دنیا اس کو برا کہتی ہے، لیکن اگر نماز چھوڑ دے تو اس کو برا سمجھتے ہی نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ تو اور زیادہ خطرناک بات کہ نماز نہ پڑھے، گناہ کا کام، اور اوپر سے اس کو برا بھی نہ سمجھے اور نماز کے ترک کرنے والے کو بھی برا نہ سمجھے، بلکہ اس کو اپنا بڑا سمجھے، یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک سمجھا جائے گا۔ ایک دو بات بیان کر دوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا اتنا زیادہ خطرناک کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتلائی کہ نماز کا تعلق عبادت سے ہے، اور زنا، قتل کرنا، ان تمام کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو آخر میں لالچ اور حرص بنتا ہے، اور لالچ اور حرص آپ اگر تفصیل سے دیکھیں تو آخر میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے قابل تک، کہ قابل نے حرص کی تھی اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کی، اس بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، تو آخر میں اس کا نتیجہ لالچ نکلتی ہے، اور عبادت نہ کرنا یہ آخر میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے شیطان نے عبادت سے منہ موڑا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو نماز چھوڑنا یہ شیطانی فعل ہے، اور حرص اور لالچ، زنا اور قتل یہ تمام کی تمام چیزیں انسانی فعل ہے۔ تو آپ ہی بتلاؤ شیطانی فعل زیادہ خطرناک ہوگا یا انسانی فعل؟ لیکن ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، افسوس کی بات ہے۔ ایک مختصر واقعہ یاد آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت آئی، دلائل النبوہ میں اس روایت کو بیان کیا۔ وہ عورت بڑی رو رہی تھی اور یوں کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، میں ہلاکت میں مبتلا ہو چکی، مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ سرزد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار فرماتے کیا گناہ ہوا، لیکن وہ گناہ کو اپنی زبان سے نہیں ادا کرتی تھی، بس یوں ہی کہتی جاتی تھی اب میرے لیے بس دعا کریں اللہ میری مغفرت فرما دے۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بہت اصرار کیا تو اس نے یوں کہا مجھ سے زنا ہو چکا، اور اس زنا سے بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعتاً تو نے بہت ہی بڑا خطرناک گناہ کیا، اللہ کے واسطے تو اس مجلس سے اٹھ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آوے تو ہماری بھی اس میں پکڑ آ جائے، جلدی سے یہاں سے اٹھ کھڑی ہو جا۔ آج بتلاؤ
ہماری کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو قتل کرتی ہیں اور زنا بھی کرواتی ہیں، جب حمل ٹھہر جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے کریاتن کرواتی ہیں، اسی کو بولتے ہیں قتل کرنا۔ چلو بتلاؤ کتنی عورتیں اس میں شامل ہیں، کتنے مرد بھی اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ بچاوے۔ واحد ایک بے حیائی کی بنا پر کہ معاشرے میں کیا منہ دکھاویں گے، اس بنا پر ایسے بچوں کو قتل کر دیا جاتا اپنے ہاتھوں سے، مشین کے ذریعے سے۔ ارے پہلے زمانے میں تو چھری سے ذبح کیا جاتا تھا اور آج کل تو مشین سے اس کا کچومر بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے کا قتل اتنا زیادہ خطرناک، یہ ہے فتنے کا زمانہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو نکال دیا اور یوں کہا تجھ سے زیادہ بڑا جرم کوئی نہیں کر سکتا، یہاں سے اٹھ جا۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لے کر نازل فرمایا اور یوں کہا اے موسیٰ بتلاؤ اس سے زیادہ کوئی برا فعل ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی موسیٰ کو کہو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، زنا سے بھی بدتر اور قتل کرنے سے بھی بدتر۔ چلو بتلاؤ اس مجلس میں کون ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو؟ جو نہ پڑھتا ہو سمجھ لو زنا سے بھی بدتر، قتل کرنے سے بھی بدتر۔ ایسا آدمی قوم کا سردار ہو تو آپ ہی بتلاؤ قبیلے کا کیا حال ہوگا۔ بلکہ ایک اور روایت یاد آئی، امام محمد رحمت اللہ علیہ جو احناف کے ہمارے امام ہیں، ان کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے استاد سے اور انہوں نے اپنے استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی۔ اللہ کرے یہ روایت ہمارے دل میں اتر جاوے، میرے دل میں بھی اتر جاوے اور تمام مسلمانوں کے دل میں اتر جاوے اور نماز کی اہمیت کو ہم سمجھنے والے بن جاوے۔ کتنے ایسے ہوں گے اس مجلس میں کہ جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، جب پڑھی ہوگی تو قضا پڑھی ہوگی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ذرا اس روایت کو سن لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس کی تکبیر تحریمہ فوت ہوئی ہوگی، کیا رکعت نہیں، امام جب اللہ اکبر کہتے وہ فوت ہوئی ہوگی، کل قیامت کے دن تکبیر تحریمہ فوت ہونے کی بنا پر ایسی ندامت ہوگی، ایسا افسوس ہوگا، 40,000 مرتبہ اس پر موت طاری ہو اور اس کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے زیادہ تکبیر تحریمہ فوت ہونے کی بنا پر تکلیف ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ موت واقع ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے، مرنے والے سے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو 40,000 مرتبہ موت آ گئے تو کتنی تکلیف ہوگی؟ اس سے زیادہ تکلیف، ندامت، افسوس آدمی کو کل قیامت کے دن تکبیر تحریمہ فوت ہونے کی بنا پر ہوگا۔ کون ایسا ہے کہ جو پوری زندگی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہو؟ نہ پڑھتا ہو تو یہ بھائی سن لے، اور آگے کیا فرماتے ہیں 40,000 مرتبہ قیامت کے دن کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے زیادہ گھبراہٹ اور افسوس تکبیر تحریمہ کے فوت کرنے کی بنا پر ہوگا۔ یہ حدیث ہے۔ تو ایسا آدمی آج کل دیکھو واقعیتاً قبیلے میں جو بڑا سمجھا جاتا ہے وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہوگا۔ اسی کو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبیلے کا سردار فاسق ہوگا۔ بات ثابت ہو چکی، مجھے تو صرف بات ثابت کرنا تھا۔ 2 باتیں ہوئی، تیسری بات قوم کا لیڈر رذیل قسم کا ہوگا، کمینہ قسم کا ہوگا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، لیکن لوگوں نے زبردستی اس کو اپنا امیر بنا دیا ہوگا۔ اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا، پوری دنیا کے قوم کے لیڈروں کو اٹھا کے دیکھ لو، وہ کہتے ہیں کوئی اعلیٰ قسم کا نہیں، سب رذیل قسم کے ہیں، کمینہ قسم کے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو چاہے غیروں میں سے ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 3 باتیں ہوئی، چوتھی بات آدمی کا احترام اور اکرام
اس کے شر سے بچنے کے خاطر کیا جائے گا کہ اگر میں اس کی خاطر مدارات نہیں کروں گا، اس کو میں سلام نہیں کروں گا، اگر ہنستے چہرے بات نہیں کروں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچاوے گا، اس کے شر سے میں محفوظ نہیں ہوں گا۔ اس بنا پر زبردستی وہ بیچارہ اس کا اکرام کرتا ہے، سلام کرتا ہے، اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اچھا ہوا یہ آدمی چلا گیا۔ ایسا جب ہو تو یوں سمجھ جاؤ کہ فتنہ کا زمانہ آ چکا، چلو بتلاؤ یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم احترام نہیں کرتے تو اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے، وہ ہمیں تکلیف پہنچاوے گا۔ یہ 4 باتیں۔ 5ویں بات، اصل میں مجھے 5ویں بات تھوڑی تفصیل سے سمجھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ، آپ حضرات عوام ہو تو اس کے اعتبار سے مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ یہ علمی بحث ہے اور اس کے لیے کافی وقت چاہیے، ایک مجلس میں نہیں سمجھا سکتا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میں سمجھاؤں، اور اگر جو باتیں رہ جاوے تو بعد میں تم ملاقات کر سکتے ہیں، بعد میں تم پوچھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کا توفیق دے گا تو میں تفصیل سے باتیں سمجھاؤں گا۔ ابھی بالکل مختصر آپ سمجھ لو۔ 5ویں بات کون سی؟ جو 15ویں بات ہے اس حدیث کی، آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ لعنا آخر هذه الامہ اولہا، جب اس امت کے پچھلے لوگ، بعد میں آنے والے لوگ اگلے لوگوں کو برا بھلا کہیں، لعن طعن کریں، ملامت کریں، تو یوں سمجھ لو کہ فتنہ کا زمانہ آ چکا۔ دن بدن نئے نئے فتنے، اتنا خطرناک یہ زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ہو بہو اس زمانے میں بالکل صادق آتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس امت کے پچھلے لوگ یعنی آج کل جو لوگ پائے جاتے ہیں، وہ لوگ اگلے لوگوں کو یعنی اسلاف کو، صحابہ کو، تابعین کو، ائمہ دین کو، فقہاء کو، علماء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ ارے برا بھلا تو کیا، کافر تک کہیں گے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے یہ ہو کر رہے گا۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ لوگ برا تو اپنے اگلوں کو برا تو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں۔ کتنا زبردست یہ فتنہ ہے کہ خود تو باطل پر ہیں، خود تو برے ہیں، جو اچھے ہیں ان کو برے کہتے ہیں، اور ہم جو خود برے ہیں ان کو اچھے سمجھتے ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں فتنہ کا زمانہ۔ فتنے کی علامت بتلائی تھی میں نے شروع میں 14 جمعہ پہلے غالباً، ہمارے الحمدللہ بات چل کے 14 یا 15 جمعہ ہو چکے، یہ چوتھا مہینہ چلتا ہے اس بیان کا۔ کیا کہا تھا شروع میں؟ باطل کو باطل نہ سمجھا جاوے، حق کو حق نہ سمجھا جاوے، باطل کو حق سمجھا جاوے اور حق کو باطل سمجھا جاوے۔ جو حق والے ہوں ان کو باطل والے سمجھا جاوے، اور جو باطل والے ہوں اپنے آپ کو حق والے سمجھیں، تو سمجھ جاؤ کہ فتنہ کا زمانہ آ چکا۔ اتنی تفصیل طلب بات ہے اور علمی بحث ہے، آپ عوام کو میں دلائل سے کیسے سمجھاؤں؟ ورنہ آج کل اپنی باطل باتوں کو ایسی دلائل سے ثابت کرتے ہیں جن دلائل کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، کوئی بات مطلب کہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، اس کے باوجود اپنی باتوں کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ انا للہ، واقعیتاً میں تو ہل جاتا ہوں جب ایک باطل بات اور وہ بھی حدیث سے جب ثابت کرتے ہیں، تو میں تو دل سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ کہ کیسا زمانہ آ چکا، یاد رکھنا اس سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں جو امت میں اختلاف پیدا کرے، امت کے شیرازے کو منتشر کر دے۔
اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ ارے یہود و نصارہ کچھ کم تھے ہمارے دشمن کہ ہم بھی آپس میں ہم اپنے بھائیوں کے دشمن بن گئے؟ تعجب ہوتا ہے، یہ یہود و نصارہ کی چال ہے، لیکن ہم مسلمان بھائی نہیں سمجھتے، ان کے فندے میں آ جاتے ہیں، ان کی چال بازی میں آ جاتے ہیں اور مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے دیکھا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جنگ کے ذریعے سے اس بنا پر انہوں نے سوچا ان کی آپس میں تفریق پیدا کر دو، آپس میں اختلاف پیدا کر دو۔ اب اختلاف کیسے پیدا ہو؟ ان کے عقائد کے اعتبار سے، ان کے مسائل کے اعتبار سے، ان کے عدلوں کو برا بھلا کہنے کے اعتبار سے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی نہیں سمجھتے اور اختلاف ایسا کرتے ہیں کہ آپس ہی میں لڑتے اور جھگڑتے اور ختم ہو جاتے ہیں، اور غیروں کو تو ہمارے ساتھ لڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ یہود و نصارہ کا فتنہ ہے، اس کو بولتے ہیں لعن آخر هذه الامہ اولها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسے بھی اس زمانے میں امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اگلے لوگوں کو یعنی صحابہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ اتنی بری باتیں ہیں کتابوں میں کہ مجھے نقل کرنے میں بھی حیا محسوس ہوتی ہے کہ جنہوں نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، صحابہ کو بھی کافر تک بتلایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ اگر میں نقل بھی کروں گا ان کی باتوں کو، اس سے کفر لازم نہیں آئے گا، صرف میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس اس قسم کا فتنہ آوے تو ایک دم سے ان کے ساتھ بہ نہ پڑنا، بلکہ کسی معتبر اور معتمد عالم سے ذرا پوچھ لینا کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط۔ لیکن کیا کریں، یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ علماء سے مت ملنا، ان کی باتیں مت سننا، ان کے ساتھ مت بیٹھنا، اگر ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا نکاح باطل ہو جاوے گا، تم ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ کتنے افسوس کی بات، ارے ذرا بیٹھ کے تو سنیں ہماری باتوں کو، تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں یا گستاخ رسول ہیں۔ ذرا بیٹھے تو صحیح اور ہماری باتیں تو سنیں، لیکن سننے ہی نہیں دیتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اس کو بولتے فتنے کا زمانہ۔ تو صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا مسلمانوں نے۔ اور یاد رکھنا ایک بات، جو صحابہ کو برا کہے گا، صحابہ کے اوپر اس اسلام کی بنیاد ہے، قرآن کی بنیاد صحابہ پر ہے، احادیث کی بنیاد صحابہ پر ہے۔ جس نے صحابہ کو برا کہا گویا اسلام کو برا کہا، صحابہ میں شک کیا گویا اسلام میں شک کیا، قرآن میں شک کیا، احادیث میں شک کیا، تو وہ مسلمان کہاں سے باقی رہا؟ آج کل ایسے فتنے ہیں، میں صرف متنبہ کرنا چاہتا ہوں، نام بھی لے لیتا ہوں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں۔ سن لینا اے میرے مسلمان بھائیوں، مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے میں آپ کو چوکنا کرتا ہوں، ان کے پھندے میں نہ آنا، وہ خطرناک فتنہ ہے۔ یہ اہل حدیث اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، سن لینا ان کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کو مت مانو، حالانکہ کلام مجید سے ثابت ہے صحابہ کی بات کے ماننے کے بارے میں لمبی لمبی آیتیں ہیں، صرف بس میری بات کو آپ تسلیم کر لو، انشاءاللہ اتنی اہم بات میں بغیر دلیل کے نہیں کہوں گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ إِلَىٰ آخری آیت جو ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے اجماع ثابت ہوتا ہے، اور سب سے پہلا جو اجماع ہے وہ اجماع صحابہ۔ تو یہ جو اہل حدیث ہیں، غیر مقلد جو ہیں، وہ اجماع صحابہ کو نہیں مانتے۔ بڑا خطرناک فتنہ ہے، ہمارے پاس سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے فتنے میں آ جاتے ہیں۔ ارے صحابہ نے جس طرح دین کو سمجھا، قرآن اور حدیث کو سمجھا، کہ آج کل جو ان کے جو علماء ہیں غیر مقلدین، کیا وہ سمجھیں گے زیادہ صحیح یا صحابہ زیادہ صحیح سمجھیں گے؟ آپ ہی بتلاؤ ذرا۔ اللہ نے آپ کو بھی عقل عطا فرمائی، آپ کو پاگل نہیں پیدا فرمایا، آپ بھی ذرا سوچو۔
ایک دم سے کسی کے پھندے میں نہ آ جاؤ، کسی کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اگر نہ سمجھ میں آوے تو کسی عالم سے پوچھو، لیکن نہیں پوچھتے. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ اہل حدیث کا فتنہ ایسا ہے جو ہماری نفس کے مطابق ہے. ہمارا نفس بھی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ 3 طلاق کو 1 طلاق کہو. کیوں؟ ہم جب بھی طلاق بولتے ہیں 3 طلاق کہتے ہیں، اور غیر مکلف کہتے ہیں 1 ہی طلاق واقع ہوگی. تو ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں کہ وہ تو اس طرح فتوا دیتے ہیں نہ، اسی پر ہم تو عمل کریں گے. ارے یا اللہ، یہ نفسانی خواہش کی اتباع ہے. صحابہ کا اجماع ہے کہ 3 طلاق کو 3 مرتبہ جس نے طلاق کا 3 طلاق کا. ارے بڑی تفسیر ہے، ہر مسئلے کی اتنی تفسیر ہے کہ 2-3 جمعہ چاہیے. پھر میں اشارہ کرتا ہوں. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آوے تو یا تو مجھے بلا لینا، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تفصیل سے سمجھاؤں گا، یا تم میرے پاس آ جانا، انشاءاللہ میں حل کروں گا. ان کے پھندے میں مت آنا، ذرا سمجھ جانا. میں تو ایک بات کہتا ہوں، آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ فتنہ ہے؟ اس لیے میں ایک درخواست کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی کہ یہ دعا کرتے رہو، اللہم وفقنی لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر. انشاءاللہ العزیز اس دعا کی برکت سے آپ غلط راستے پر نہیں پڑو گے، بلکہ وہی راستہ اختیار کرو گے جس راستے سے اللہ خوش ہے. یہ دعا ذرا مانگتے رہنا، اور اسی طرح یہ دعا بھی مانگتے رہنا، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. ظاہری اور باطنی جتنے بھی فتنے ہیں اللہ تو ہی حفاظت کرنا. میرا بچنا بڑا مشکل ہے اس زمانے میں، بس تو ہی میری حفاظت کرنا. یہ 2 دعا کرتے رہنا ہمیشہ. اگر وہ عربی کی دعا یاد نہ ہو تو یہ مانگ لینا اردو میں، یا اللہ ایسے کام کی، ایسے عمل کی، ایسے فعل کی، اور ایسی نیت کی، اور ایسے طریقے کی تو مجھے توفیق عطا فرما جس طریقے سے تو خوش ہوتا ہے اور جس کو تو پسند کرتا ہے. یہ دعا مانگنا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچا لیں گے اور باطل طریقوں سے اللہ بچا لے گا. کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، دعا تو مانگیں. اگر علم نہ ہو، اگر آپ کے پاس فرصت نہ ہو تفصیل سے بات سننے کی یا تفصیل سے بات کرنے کی، تو کم از کم اتنی دعا تو مانگو. اور دوسرا میں آپ کو طریقہ بتاؤں، جب کوئی اس طرح کی آپ کو دعوت دینے آوے تو کم از کم معتبر جو علماء ہو، آپ کو جس کو بھروسہ ہو، ان کو کہو کہ فلانا مجھے اس طرح کہہ گیا، میں اس پر عمل کروں یا نہ کروں. اور وہ اس طرح کی بات کرتے، وہ اس طرح کی دلیل پیش کرتے، کیا یہ دلیل صحیح بھی ہے یا نہیں؟ آج کل تو یا اللہ میں صحیح کہتا ہوں، میں دل کی پورن کا اظہار کرتا ہوں، میں غم کی آواز سے آپ کو کہتا ہوں. آج کل تو ایسے دلائل پیش کرتے عوام کے سامنے اور پمفلیٹ عوام میں عام کیے جاتے ہیں کہ دیکھو ہم حدیث سے یہ سب باتیں ثابت کرتے، حالانکہ اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. ارے آپ ہی بتاؤ، جس حدیث کو صحابہ سمجھے، ہمارے اکابرین سمجھے، ہمارے محدثین سمجھے، کیا ہم اس مطلب کو صحیح سمجھیں گے؟ یا آج کل کے لے بھاگو جو علماء ہیں، آج کل کے جو گمراہ فرقے والے ہیں، وہ جو حدیث سمجھے اس پر عمل کرو گے یا صحابہ کی باتوں پر عمل کرو گے؟ چلو بتلاؤ. ارے آج کل کے علماء تو واقعات نفسانی خواہشات سے بچے ہوئے نہیں ہیں. ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی خواہش ہوگی، اپنا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اپنا کوئی مفاد ہوگا. اور صحابہ میں یہ بات نہیں تھی، ہمارے ائمہ میں یہ بات نہیں تھی، ہمارے اسلاف میں یہ بات نہیں تھی. لیکن میں کیا کہوں، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، خدا کرے میری اس دل کے آواز کو اللہ تعالیٰ آپ کے دل تک پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرما رہے ہیں. اس کے بغیر تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں سمجھانے کے. بس اللہ ہی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اپنی امت کی لاج رکھ لے، اپنی امت کو یا اللہ تو فتنوں سے بچا لے، گمراہیوں سے بچا لے، ورنہ گمراہ کرنے والے امام آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور بیچارے سادہ قسم کے لوگوں کو اس طرح اپنے پھندے میں لیتے ہیں کہ سادہ قسم کے لوگ سمجھتے ہیں یہی صحیح ہے اور جو کہتے ہیں وہ غلط ہے. یا اللہ میں کیسے سمجھاؤں؟ بس میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہی صحیح سمجھ عطا فرمائے. مجھے رونا آتا ہے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں دعا بھی کرتا ہوں، یا اللہ ان فتنوں سے بچانا، امت کو بچانا، مجھے بھی بچانا اور سب کو بچانا. تو یاد رکھنا اس حدیث کا مطلب کہ جو بعد والے جو آنے والے ہیں اگلوں کو برا بھلا کہیں گے، آج صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا. یاد رکھنا کون
وہ حضرات میں نے کہا غیر مقلد اور اہل حدیث وہ یوں سمجھتے ہم حدیث پر عمل کر دیں، لیکن یاد رکھنا اتنا بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کو ڈالنے کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کئی صدیاں لگے گی۔ اتنا خطرناک یہ فتنہ ہو چکا شروع، اب تو یہاں بھی آ گیا ہے، پوری دنیا میں عام ہے، اب تو یہاں بھی آ چکا ہے۔ اللہ تمہاری میری اور سب کی حفاظت فرماوے۔ اتنا خطرناک یہ فتنہ اہل حدیث کا۔ خلاصہ کیا معلوم اہل حدیث کا فتنے کا؟ وہ صرف جو صحیح حدیث ہوتی ہے اسی کو مانتے ہیں، حالانکہ بڑی بڑی کتابیں شیعہ ستہ جو بولتے ہیں ان میں ضعیف حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضعیف نہیں، بیچ میں کوئی راوی ایسا آ گیا کہ جس کی بنا پر ضعف اس حدیث میں آ گیا، لیکن فقہا نے، علماء نے، محدثین نے اگر کوئی صریح حدیث نہ ملے مسئلے میں تو ضعیف حدیث پر بھی وہ فتویٰ دیتے ہیں، اس پر بھی وہ عمل کرتے ہیں، اس سے بھی مسائل کو نکالتے ہیں۔ یہ امت کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے، لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حدیثوں کو انہوں نے احادیث کے ذخیرے میں سے نکال دیا، اور اس فتنے کا کون ہے بانی معلوم آپ کو؟ شیخ ناصر الدین البانی، جو نو مسلم ہے، بعد میں مسلمان ہوا، البانیہ کا رہنے والا، اس نے جو فتنہ اس امت میں پھیلایا یہاں تک آ چکا ہے۔ عرب میں بھی یہ فتنہ عام ہو چکا ہے۔ آج کل کے نوجوان علماء وہ یوں کہتے ہیں، کوئی بات ہم پیش کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں ہاں حدیث ضعیف، یہ ضعیف حدیث ہے، وہ ضعیف حدیث کو موضوع سمجھتے ہیں، منظرت اپنی طرف سے بنائی ہوئی، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ فتنہ ہے زبردست، یاد رکھنا اے مسلمانوں، تمہاری میری اللہ حفاظت فرمائے اس فتنے سے۔ تو یہ بھی بڑا زبردست فتنہ ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور دوسرا اسی کے ماتحت میں کیا آتا ہے معلوم؟ آج کل ہمارے بعض علماء، بعض ہمارے بھائی، واقعات مجھے تو رحم آتا ہے، دل سے دعا نکلتے صحیح ہدایت عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما۔ جو اکابرین ہیں، جو علماء ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہیں، اگر میری یہ بات غلط سنے تو تھوڑا سا وقت نکال کے ان علماء کی سوانح عمری پڑھ لو، ان علماء کی زندگی کو دیکھ لو، اپنی زندگی میں کوئی سنت چھٹی نہیں تھی، تقویٰ کے پہاڑ تھے، علم کے پہاڑ تھے۔ ایسے علماء کو آج کل کے نوجوان علماء جن کو کوئی ٹھکانہ نہیں علم کا، کوئی سروکار نہیں علم کا، وہ ایسے علماء کو کہتے ہیں کہ کافر ہے۔ یا اللہ، میرا تو دل قابو اٹھتا ہے، یہ اتنا خطرناک لفظ ہے کہ پہاڑ پر رکھا جاوے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، لیکن معلوم نہیں ان کے دلوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی کو بولتے ہیں لعن آخر هذه الامه اولها۔ آپ دیکھو تو صحیح، مطالعہ تو کریں کتابوں کا۔ آج کل جو فتنہ پھیلا رکھا ہے کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط، کتنی عجیب بات ہے۔ ارے غلط تو غلط، ان کو گویا اللہ نے اسلام کا ٹھیکیدار بنا دیا۔ آپ جس کو چاہے مسلمان کو ہو، جس کو چاہے کافر کہہ دو، گویا اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا کہ تم ہمارے اسلام کے ٹھیکیدار ہو، جس کو چاہے تم مسلمان کہو، جس کو چاہے تم کافر کہو۔ یا اللہ، افسوس کی بات تو یہ ہے وہ خود باطل پر ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ کیا میں سمجھاؤں؟ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں معلوم؟ سنت والے، یعنی احادیث پر عمل کرنے والے، اور جماعت کا معنی صحابہ کی باتوں پر عمل کرنے والے، ان کو بولتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اور ان کی زندگی میں آپ دیکھیں نا تو کتنی باتیں ایسی ہیں جو صحابہ نے عمل نہیں کیا، جو حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ یا اللہ، میں تو دنگ رہ جاتا ہوں، ایک تو باطل بات اور اوپر سے حدیث سے ثابت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت، اور دوسرے سب کافر۔ کتنی عجیب بات، اسی کو فرمایا یہ ہے فتنہ۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر سمجھنا ہو تو تفصیل سے مجھے ملنا، انشاءاللہ ایک ایک مسئلے کو اللہ توفیق دے گا تو میں سمجھاؤں گا، اور حدیث کی برکت سے اور دلیل سے میں سمجھاؤں گا، اور ان کی جو دلائل ہوگی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی میں سمجھاؤں گا کہ یہ حدیث اور یہ دلیل ان کی صحیح بھی ہے یا غلط۔ لیکن آپ لوگ بس میری یہ درخواست ہے اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں ان کے پھندے میں نہ آنا۔ اگر کوئی غلط بات ہو، میں نے جو ابھی کوئی غلط بات کہی تو آپ مجھے کہو،
انشاءاللہ العزیز یہ قرآن حدیث سے اتنی باتوں کا خلاصہ میں نے بالکل مختصر انداز میں کہا. میں علمی باتیں نہیں پیش کر سکتا, دلائل کو نہیں پیش کر سکتا. یہ مختصر مجلس میں اگر کوئی شک ہو تو بعد میں مجھے ملے, انشاءاللہ میں اطمینان سے سمجھاؤں گا. اللہ کرے اس کی سمجھ میں آ جاوے. اللہ نے جو مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی, مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی, اور اللہ تعالیٰ تمام ظاہری باطنی فتنوں سے بچاوے. اور انشاءاللہ آئندہ اگر جمعہ کو تو مناسب سمجھا تو ابھی یہ بات تو میں سمجھا ہی نہیں سکا, بالکل مختصر بات میں نے کہی. انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اور تھوڑا میں سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آوے کہ صحیح مذہب کون سا, اہل سنت والجماعت کون, اور یہ امام صاحب کی جو تقلید کرنے والے ہیں یہ تقلید کا کیا مطلب, اس کو میں مختصر سمجھاؤں گا. اللہ نے تو کہنے کی توفیق عطا فرمائی, کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.